السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل مداوا۔ آخرکار عارش بارات لے کر آ ہی چکا ہے، جیسے کہ وہ نور سے کہہ کر آیا ہے کہ اگر وہ اس کی شادی میں نہ آئی تو وہ یہ شادی ہی نہیں کرے گا بلکہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اور دوسری طرف نور پریشان ہے کہ اللہ اللہ کر کے بس یہ شادی گزر جائے اور اس کے سر سے یہ بوجھ اتر جائے، ورنہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ نور بس اس ہنگامے سے ہی تو ڈر رہی ہے۔ اور عالیان نور کی پریشانی کو سمجھ رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی ماں نے جو اولاد والی بات کی تھی اس کی وجہ سے نور پریشان ہے، لیکن نور تو عارش کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی باتوں سے پریشان ہے۔ اور یہاں پر عارش جو کہ نور کو بار بار فون کر رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے، نور کا فون آف جا رہا ہے۔ اور تبھی تو عارش یہاں سے چلتا بنا۔ اس نے جیسا کہ نور سے کہا تھا تم نہیں آئی تو میں چلا جاؤں گا، تو یہاں سے نظر چرا کر وہ چلا ہی گیا۔ حیرت کی بات ہے عارش یہاں سے کتنی آسانی سے نکل گیا، حالانکہ کپل پر تو سب کی نظر ہوتی ہے، دولہا دلہن تو سب کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں اور سب ان کے آس پاس ہوتے ہیں، پھر بھی عارش یہاں سے نکل ہی گیا۔ جب سب کو معلوم پڑنا سٹارٹ ہوا تو ہنگامہ سا ہو گیا۔ فرا کی تو سانس اٹک گئی۔ فوراً سے پہلے اسفن سے کہہ دیا جاؤ بیٹا اسے ڈھونڈ کر لاؤ، کہاں پر ہے؟ اسفن نے فون کیا تو فون بند جا رہا تھا، اس لیے سب اور بھی پریشان ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، ورنہ عارش فون بند کیوں کرتا، وہ یہاں سے کیوں جاتا؟ ماں کی تو سانس حلق میں اٹک گئی تو عشرت بیگم اور باقی سبھی باتیں کرنے والے باتیں کرنے سے باز ہی نہیں آ رہے۔ عشرت تو کہنے لگی ارے فرا بتاؤ یہ نکاح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ رخصتی کروا کر جاؤ گی بھی یا نہیں؟ کہاں گیا تمہارا بیٹا؟ اسے سمجھا کر تو لاتی نا۔ یہ تماشا کرنے والے ہر جگہ ہی موجود رہتے ہیں اور عشرت بیگم کی شکل میں ہمیشہ ہی تانے دیتے رہتے ہیں، لیکن فرا ان کی باتیں سنتے سنتے پریشان ہو چکی ہے، کیا کرے؟ بیٹے نے تو ماں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد اسفند آیا اور بتایا کہ اس نے ہر جگہ عارش کو ڈھونڈا لیکن اسے کہیں بھی عارش نہیں ملا۔ عارش نے ملنا ہوتا تو بھلا عارش جاتا ہی کیوں؟ اب فرا کو بغیر دلہن کے ہی اپنی بارات واپس لے جانی پڑے گی اور خاندان والے اب فرا پر تھو تھو کریں گے۔ پہلے تو بائیکاٹ ختم ہو چکا تھا، لیکن اب فرا کے ساتھ خاندان والا کوئی انسان ملنا نہیں چاہے گا۔ زینیا دلہن بنی بنائی رہ گئی اور رخصتی نصیب نہ ہوئی۔ ہوپسو فرا اسی صدمے سے ہی چل بسی اور پھر جا کر عارش کو احساس ہو کہ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، تب جا کر عارش معافیاں بھی مانگتا رہے تو کیا ہی فائدہ۔ دوسری طرف نور جس کے دل میں بے چینی سی تھی، آخرکار یہ بوم تو پھوٹنا تھا تو پھوٹ ہی گیا۔ عشرت بیگم چلاتے ہوئے آئی اور یہاں باہر ہی بیٹھ گئی جہاں پر نور کھڑی تھی اور عالیان بھی۔ تحسین بھی ان کی باتیں سنتے ہوئے باہر آ گئی۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے؟ تو اب عشرت چلاتے ہوئے کہنے لگی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انسان اپنی پہلی محبت تھوڑی نہ بھولتا ہے۔ ذرا شرم نہیں آئی اس نامراد کو؟ اس لڑکی بیچاری کو دلہن بنے بنائی چھوڑ کر چلا گیا اور رخصتی بھی نہیں کی اور پھر اپنا فون بھی بند کر دیا۔ ضرور ان دونوں کا کوئی چکر چل رہا ہے عالیان، نور اور عارش کے بیچ میں ضرور کچھ ہے۔ انسان اپنی پہلی محبت تو نہیں بھول سکتا نا۔ اور دیکھو اس نے شادی بھی نہیں کی، حالانکہ ماں اور بہن نے کتنا زور لگایا۔ اب نور پریشان ہو گئی، تائی جان آپ میرے ساتھ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ اور عالیان بھی بول پڑا امی کیا باتیں کر رہی ہو، وہ سارا کچھ ماضی تھا، پرانی باتیں تھی، نور بھول چکی ہے، نور آگے بڑھ چکی ہے، ایسے میں عارش نے یہ سب کچھ کیا تو ہمارا کیا قصور ہے، نور کا کیا قصور ہے؟ لیکن عشرت بیگم چپ نہیں کر رہی، اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تبھی تو نور روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب عالیان کو احساس ہوا تو وہ بھی نور کے پیچھے اس کے کمرے میں آ کے اپنی ماں کے کہے گئے الفاظ پر معافی مانگنے لگا، لیکن نور تو پریشان ہے کیونکہ عالیان اس کا اعتبار کر رہا ہے، باقی کون کرے گا؟ سارے خاندان والے اسے ہی نشانہ بنائیں گے، اس کی ہی بات کریں گے اور یہی کہیں گے کہ عارش نور کی وجہ سے چلا گیا۔ دوسری طرف گھر والے بیٹھ کر سوائے افسوس کرنے کے کیا ہی کر سکتے ہیں۔ عائشہ نے انیلا کو تسلی دینا چاہی تو انیلا کہہ دیتی ہے یہ جو محبت کرتے ہیں نا پاگل ہوا کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے ان سے بڑھ کر کوئی بھی ٹھیک نہیں اس دنیا میں، سب غلط ہیں، پاگل ہیں، صرف وہی ٹھیک ہیں۔ عارش نے جو کیا اسے کرنا چاہیے تھا۔ پھپھو جان کے آپ کو لگتا نہیں کہ امی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی؟ مجھے تو اب ان کا ڈر ہے کہیں وہی ہمیں چھوڑ کر نہ چلی جائے، کیونکہ یہ دکھ بہت بڑا ہے اور میں جانتی ہوں وہ سہ نہیں پائیں گی۔ دوسری طرف نویرا جو کہ آہل سے تنگ پڑ چکی ہے
جو کہ کمائی کر کے لاتی ہے، اور آہل اس کا کریڈٹ کارڈ لے جاتا ہے، اس کے بیگ سے باقی بھی پیسے نکال لیتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ایسے میں نویرا اب کیسے ہی گزارا کرے گی آہل کے ساتھ؟ وہ اپنی ماں سے جو رابطہ کر چکی ہے وہ پھر سے رابطہ کرے گی اور اپنی ماں کو اپنا سارا دکھ بتائے گی۔ تو ماں نویرا کا ہی ساتھ دے گی، سارے گھر والوں سے لڑ کے وہ نویرا کو گھر واپس لے کر جائے گی، اور آخر میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آرش اور نویرا کی ہی شادی ہوگی۔ تب جا کر ہی آرش کی فیملی اس خاندان میں ٹھیک طرح سے سروائیو کر پائے گی، کیونکہ ان لوگوں میں رواج ہے برادری میں شادی کرنے کا۔ تو جب ایک گھر سے یہ شادی توڑ چکا ہے تو ساری فیملی ان کے خلاف ہو جائے گی، لیکن جب نویرا سے یہ شادی کرے گا تو پھر سارے خاندان والے پھر سے سیٹ ہو جائیں گے۔ تو ایسے میں آرش کا نویرا کے ساتھ شادی کرنا لازمی ہو جائے گا۔